اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا۔ ایک خیمہ، ایک بچی اور کچھ خیموں کی راکھ، ایک خیمہ، ایک بچی اور کچھ خیموں کی راکھ، لے چکی شام غریباں جائزہ سامان کا۔ ارباب اعضاء، مجھے تو یہ نہیں معلوم ہے کہ وقت کتنا ہے، لیکن انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ پھر نواب تراب یار جنگ کا ایک شعر حاضر خدمت کر رہا ہوں۔ کروٹ نہیں لے پاتی زمیں کرب و بلا کی، کروٹ نہیں لے پاتی زمیں کرب و بلا کی، سینے پہ جو روندی ہوئی ایک لاش پڑی ہے۔ ارباب اعضاء، شام غریباں، یہ لفظ ہی قیامت ہے، احساس کی ضرورت ہے۔ ایک شام غریباں ہے، اس سے پہلے کی شب شام شہیداں ہے۔ ارباب اعضاء، آپ متوجہ رہیے، وہ ارض مقتل جو صبح سے خون سے لبریز ہو چکی، حسین صبح سے لے کے عصر سے پہلے تک ایک ایک لاشا اٹھا کے لاتے، گنج شہیدہ میں رکھ دیتے۔ 6 ماہ کے بچے کو حسین لے گئے، بچے کو واپس لے آئے۔ اب زہرا کا لال ہے اور بچے ہیں، مستورات ہیں۔ حسین در خیمہ پائے، زینب ماجائے کا آخری سلام قبول کرو۔ ام کلثوم، رقیہ، رباب، ایک کو حسین نے سلام کیا اور رخصت ہو کے مقتل کی طرف جانے لگے۔ آپ نے رہوار سے فرمایا، ذرا مجھے منزل تک پہنچا دے، اس لیے کہ مجھے جہاں گھوڑے سے اترنا ہے وہ جگہ میں خود چن لوں گا، تم مجھے پہنچا دو۔ بڑھتا ہوا رہوار اچانک رکا، اس نے سر جھکایا۔ باپ نے جو منظر دیکھا، اللہ کسی بے کسی کی حالت میں یہ منظر نہ دکھائے۔ کیا دیکھا؟ 4 برس کی سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین اترے، سکینہ کو رخصت کیا، مقتل میں آئے، نیام سے ذوالفقار نکالی، کبھی میمنے پہ حملہ، کبھی میسرے پہ حملہ، کبھی قلب لشکر پہ حملہ۔ فاتح خیبر کا بیٹا تھا، کیسے نہ لڑتا۔ وہ منزل آئی کہ جب حسین کے حملے کا یہ اثر ہوا کہ فوجیں پیچھے ہٹنے لگی اور حسین حملہ کرتے کرتے آگے بڑھ گئے۔ سامنے وہ جگہ آئی جہاں عباس گرے تھے گھوڑے سے۔ آوازی بھائی
کیا حسین کی جنگ نہ دیکھو گے؟ اور آگے بڑھے، کلی الجوان جہاں گرا تھا وہاں پہنچے۔ بیٹا باپ کی جنگ کا منظر نہ دیکھو گے؟ حسین یہ کہہ کے آگے بڑھے، ایک دل خراش بیان کیا، تم نے میرے اکبر کو مار لیا، سمجھتے ہو حسین مجبور ہو گیا؟ تم نے میرے عباس کو مار لیا، سمجھتے ہو حسین مجبور ہو گیا؟ خبردار نہیں۔ حسین تیزی سے حملہ کرتے کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ وقت بھی آیا جہاں قدرت نے آواز دی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن پلٹ آ اپنے رب کی طرف۔ حسین نے نیام میں ذوالفقار رکھی اور دونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال دیے۔ ذوالجنا جہاں جہاں سے جاتا تھا بھاگی ہوئی فوجیں سمٹنے لگی۔ دنیا کا کوئی ایسا اسلحہ نہیں تھا جو حسین پر استعمال نہیں ہوا۔ ارباب سننا، شام غریبہ تک میں آپ کو لے آیا، اور جب زہرا کا لال پشت فرس پر ڈگمگانے لگا، زخموں سے چور، جدھر سے ذوالجنا گزرتا ہے زخمی ہوتے چلے، زخمی ہوتے چلے۔ قریب آیا ذوالجنا، میرے مقام معین پر مجھے اتار دے۔ اللہ اکبر۔ حسین گھوڑے سے اترنا چاہتے ہیں، آدھا نیزے چبھو کے بائیں طرف جھکا دیتے ہیں۔ حسین بائیں طرف مجبور ہیں اترنے پر، آدھا پھر نیزہ استعمال کر کے دائیں طرف جھکا دیتے ہیں۔ اللہ جانے زہرا کا لال اس قسم پرسی میں کیسے زین سے زمین کی طرف چلا، مگر ارباب ازاد چند جملے امام نے فرمائے، میں وہی آپ کو لے کے چل رہا ہوں۔ گھوڑے سے گرے، فکر تھی آخری سجدہ قضا نہ ہو، حسین نے سجدے میں پیشانی رکھی، چند جملے فرمائے، فرماتے ہیں الہی و سیدی و مولایا یا غیاث المستغیثین، اے پناہ نہ رکھنے والوں کو پناہ دینے والے، اے میرے مولا، اے میرے سردار، قد وفیت بعہدی، میرے اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اوف بعہدک، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ یہ کہہ کے حسین نے جبین سجدے میں رکھ دی اور پھر چند جملے دعا کے لیے فرمائے، فرماتے ہیں رضا بقضائہ و تسلیما لامرک، اللہ اکبر، صبرا علی بلائک، پروردگار میں تیرے اس قضا پر راضی ہوں، تیرے امر کو تسلیم کر رہا ہوں، بس زحمت تمام میں نے آپ کی کر دی۔ فرمایا میں نے تیری مرضی پر خوشنودی حاصل کی، تیرے امر کو میں نے تسلیم کیا، صبراً علی بلائک، میں اس امتحان میں ثابت قدم ہوں، جملہ کہہ کے مکمل ہوا اور پھر ذکر الہی شروع کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ شمر ملول آگے بڑھا، نیزے کو پتھروں میں مارتا ہوا چلا، ارے زہرا کا لال سجدے میں تھا، پس گردن خنجر رکھا۔ بعضیز و شام غریبہ کا منظر ہے، یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ادھر حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی، ادھر کربلا میں شام آ گئی، سورج نے اپنے منہ کو چھپا لیا، ہائے رے شام غریبہ۔ ارباب ازا چند جملے سنو، انشاءاللہ حق ماتم ادا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی حسین کا سر نوک نیزہ کی بلندی پایا، زمین کربلا ہلنے لگی، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، کربلا کے مقتل میں رات تاریکی چھا گئی۔ اللہ اکبر۔ اب آدھا نے وہ جسارت کی کہ مشعلیں لے کر خیمے جلانے کے لیے آگے بڑھے۔ اللہ رے علی کی بیٹی، ہائے رے زینب کی پریشانی،
ایک خیمہ جلا، بیبیاں دوسرے خیمے میں، دوسرا خیمہ جلا، بیبیاں تیسرے خیمے میں۔ زینب گھبرا کر پہلے بچوں کو باہر نکالتی ہے، پھر مستورات کو نکالتی ہے۔ اس خیمے میں آئی جس میں سید سجاد غش کی حالت میں پڑے تھے۔ زینب نے سجادہ کھینچا، بیمار کو اٹھا کے لا کے لٹایا۔ آخری خیمے میں آگ لگی، بچے منتشر ہو گئے۔ ارے 4 برس کی زہرا جس کے دامن میں آگ لگی تھی، اس نے راوی سے پوچھا یہ بتا نجف کا راستہ بتا دے بیٹی، کیوں کیا کرے گی وہاں جا کے؟ کہا میرا جد علی وہاں لیٹا ہے، میں فریاد کروں گی۔ سکینہ کے دامن کی آگ بجھانی چاہیے۔ حمید بن مسلم بچی نے کہا اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سیدہ کی پوتی ہوں، میں سیدانی ہوں، میرے دامن کو ہاتھ نہ لگانا۔ بچی تڑپ کے دامن کی آگ بجھ گئی۔ سکینہ کہیں اور نہیں گئی، لاشوں کے درمیان پہنچی، آواز دے رہی ہے اے میرے بابا کدھر ہو، بابا کدھر ہو؟ لاشوں کے درمیان جب تھک گئی سکینہ، آواز دی بابا تیری بیٹی سے چلا نہیں جاتا، بابا اب تو مجھے پکار دے۔ حلقے بریدہ سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، اے سکینہ ادھر آ، تیرا بابا اس نشیب میں پڑا ہے۔ سکینہ پہنچی، تلاش کر رہی ہے جگہ مل جائے، مگر حسین کا تن زخمی تیروں سے، نیزوں سے، اور بدن میں سارے تیر پیوست ہیں، نیزے چبھے ہوئے ہیں۔ سکینہ کو جب جگہ نہیں ملی، کٹے ہوئے گلے پر منہ رکھ دیا۔ ایک جملہ کہا بابا کل کا دن تھا اور آج کا دن ہے۔ اے میرے بابا کل کا دن تھا تو آپ کا دہن ہوتا تھا، میرے رخسار ہوتے تھے۔ اے بابا آج میرا دہن ہے، آپ کا حلق بریدہ ہے۔ اس نے میں کیا دیکھا؟ زینب آگے بڑھی، اب جو بچوں کو تلاش کیا، سکینہ نظر نہیں آتی، ڈھونڈتی ہوئی آگے بڑھی، جلے ہوئے خیموں میں دیکھا نہیں پتا چلا، بیویوں سے پوچھا سکینہ نہیں ملتی۔ چاروں ناچار زینب آگے بڑھی، فرات کے قریب پہنچی، آواز دی عباس عباس، سکینہ تو نہیں آئی؟ کوئی جواب نہیں ملا، کوئی جواب نہیں آیا۔ زینب آگے بڑھی، آگے بڑھ کے آواز دی ما جائے حسین، ارے سکینہ تو نہیں آئی؟ جواب آیا زینب آہستہ بولو، سکینہ میرے پاس سو رہی ہے۔ زینب آگے بڑھی، شانہ ہلایا، میری بیٹی اتنی رات کو گھر چھوڑ کے کوئی نہیں سوتا۔ آواز دی پھوپھی اماں میرا بابا بھی تو جنگل میں سو رہا ہے اسی تاریکی میں۔ سکینہ کو سمجھا کے لے کے آئی، جملہ سنو اور بابے دا بس 5 منٹ کی زحمت ہے، اور وہ منزل قریب آ گئی۔ ایک مرتبہ سکینہ کو گود میں لیا زینب نے۔ سکینہ کہتی پھپھی اماں آپ نہ گھبرائیں، میں نے بابا کو یہ بتا دیا ہے۔ بیٹی کیا بتایا؟ کہا بابا میری پھپھیوں کے سر سے چادریں چھین لی گئی، بس ارباب ازا چند لحظہ اور مولا آپ کو کوئی ہم و غم نہ دے جس طرح حسین کی آل پر گزر گئی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سکینہ کو لے کے آئی، چاروں طرف بچوں کا حصار کیا، کہ کلثوم بچوں کو سنبھالو، اب میں پہرا دیتی ہوں۔ ٹوٹا ہوا نیزہ، زینب ساری بیویوں کو حلقے میں لے کے پہرا دے رہی ہے۔ اچانک زینب کے کان میں کسی کی آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ علی کی بیٹی آگے بڑھی، کہنے لگی اے آنے والے میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، ابھی نہ میرے بچے تھک کے سو گئے ہیں، میرے بچے گھبرا کے سو گئے ہیں، مگر آنے والے کو نہ رکنا تھا، نہ رکا اور قریب آیا۔ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، لجا میں فرد پہ ہاتھ رکھا، کہا تمہیں سمجھا رہی ہوں سمجھ نہیں آیا؟ ارے میں فاطمہ کی پوتی ہوں، بیٹی ہوں، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، منع کر رہے نہیں مانتے۔ جملہ اتنا کربناک تھا، علی نے چہرے سے نقاب پلٹ دی، اے زینب میں علی آیا ہوں، اے بیٹی آرام کر۔ وہ قریب آ گیا، اب میں پہرا دوں گا۔ زینب گھبرا کے نکلی، لیلا کے پاس بھابھی کوئی چادر ہے، کلثوم کے پاس بہن کوئی چادر ہے، ہر بیوی سے چادر پوچھ رہی ہے۔ بے مرتبہ جب جملہ کہا
کلثوم نے بہن چادر کیا کرو گی؟ کہا تمہیں نہیں معلوم کلثوم، میرا بابا علی آیا ہے، میں بابا کے سامنے کبھی بے چادر نہیں گئی ہوں۔ جزاک اللہ، بدو جملے اور سنو اور بابا تھا، بے چادر نہیں گئی ہوں، یہ جملہ کہنا تھا۔ علی نے اپنی ابا زینب کے سر پر ڈال دی، پہرا دینے لگے۔ جب ماحول تھوڑا سا معقول ہوا، زینب نے باپ کا ہاتھ پڑا، مجلس ختم ہو گئی شام غریبہ کی، ہاتھ پکڑا لے کے آگے بڑھی، لیلا کے بعد کھڑا کیا، بابا اس بی بی کو پہچانتے ہو؟ علی رو کے بولتے ہاں یہ میرے اکبر کی ماں لیلا ہے۔ علی نے بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھا، ایک ایک بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھا، درمیان میں بیٹھ گئے۔ اب جو بیٹھے تو کیا دیکھا، سکینہ چند گام دور کھڑی ہے۔ مجلس میں نے ختم کر دی، سینے میں دل ہے، جملہ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ سکینہ دور کھڑی ہے۔ علی بولے بیٹی ارے دادا نجف سے آیا ہے، کیا دادا سے ملاقات نہ کرو گی؟ ارے بچی کا جواب سنیے، کہتی دادا آج پتہ چل گیا ہر باپ کو اپنی بیٹی پیاری ہوتی ہے، ہر باپ کو اپنی بیٹی پیاری ہوتی ہے۔ دادا آپ کی بیٹی نے بلایا، چلے آئے۔ ارے جب میرا بابا پیاسا ذبح ہو رہا تھا میں آپ کو آواز دے رہی تھی، دادا آپ نجف چھوڑ کے نہیں آئے۔ علی نے گریبان چاک کر دیا، اے بیٹی گلے پہ خنجر کا نشان دے، اے بیٹی خنجر کا نشان دے۔ مگر اے سکینہ مشیت کو یہی منظور تھا تیرا بابا ذبح ہو جائے، تیرا بابا ذبح ہو جائے۔ اے بیٹی یہ امتحان تھا۔ اللہ اللہ، اہل حرم لٹے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیٹھے ہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ آپ کے سامنے جو منظر آنے والا ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ آپ منظر دیکھیں، ایک روایت کے مطابق جب بچے تھک کے سو گئے تو فوج نے یہ طے کیا کہ بچوں کو آب و دانہ بھیج دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ مقتل لکھتا ہے، روایت بتاتی ہے زوجہ حر کا انتخاب ہوا، تمہارا شوہر ان پہ قربان ہو گیا ہے، لہذا تم لے کے آگے بڑھو۔ ارے حر کی زوجہ آب و دانہ لیے ہوئے قریب خیمہ گاہ کے آئی، زینب آگے کھڑی تھی۔ کہا کیا بات ہے بی بی؟ کہا یہ کھانا پانی آیا ہے۔ زینب پہ کلیجہ کٹ گیا، ارے میرا اصغر 2 بوند کے لیے مارا گیا۔ جام لیا، سکینہ کے ہاتھ میں دیا۔ ارباب ازا جملہ سنیے، سکینہ کے ہاتھ میں دیا، سکینہ نے کوزے آب لیا، مقتل کی طرف جانے لگی۔ پھوپھی نے پوچھا اے بیٹی آخر کدھر جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں ہم میں سب سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے، بابا کے پاس سو رہا ہے، پہلے اسے پانی پلاؤں گی۔ قیامت بپا ہو گئی، بیویوں میں ماتم بپا ہو گیا۔ واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ غربتہ، ارے ہائے زینب کی پریشانی، کس کس کو سنبھالے۔ ارباب ازا وہ منظر آپ کے سامنے آ گیا، زوجہ حر جب کھانا پانی لے کر آتی ہے وہ منظر آ رہا ہے۔ ارباب ازا گریہ کریں پرسا دے، آج زینب کا کوئی نہیں ہے، آج زینب اکیلی تنہا ہے، زینب کا مددگار، زینب کا یاور، زینب کا مونس کوئی نہیں ہے، اکیلی زینب ہے، ٹوٹا نیزہ لیے تلایا پھر رہی ہے۔ اب جو اس روشنی کو دیکھا ہوگا تو زینب کے کلیجے پر کیا گزری ہوگی۔ زینب گھبرا گئی، لگتا ہے پھر لشکر آ رہا ہے، مگر منظر جب قریب دیکھا زینب کا کلیجہ کٹ گیا۔ اے زوجہ حور اب پانی لا کے کیا کرو گی؟ ارے میرا اکبر برچھی کھا کے مر گیا، میرا قاسم پامال سمیں اسپا ہوا، ارے میرا علی اصغر تیر ہرملا کھا کے جاں بلب ہو گیا، ارے میرا بھیا 3 دن کا بھوکا پیاسا شمر کے خنجر سے ذبح کر دیا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا۔
माइक दम आ फॉलो बाय नहीं करता कैसा होता भी ठीक है ना ठीक है बस